باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ 12واں پارہ 12 رمضان المبارک کی مناسبت سے سورہ ہود کا آغاز ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کو مکہ کے اندر نازل فرمایا، مکہ کے آخری دنوں کے اندر۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اس کے اندر قانون عذاب الہی کب کیسے نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبدیلی کب لاتے ہیں، قوموں کی تباہی کا وقت کون سا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ عذاب جن قوموں کو ہوا اس کا تفصیلی تذکرہ، اجمالی تذکرہ ایک پہلے درس میں سابقہ پاروں میں ہو چکا ہے، تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بڑی جلدی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جن کے اندر واضح جو قرب قیامت، قوموں پر عذاب اور قیامت کا وقوع جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ صورتیں مجھے بوڑھا کر رہی ہیں، اتنی زبردست ان کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے عذاب کا اور آگ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آغاز یہاں سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات کے اندر جو چوپایا بھی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے، باقی ساری مخلوقات کو عقل حاصل نہیں ہے۔ وہ جو انسان کو ہے جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری مخلوقات جن کی گنتی اور شمار نہیں ہے، وہ پیٹ بھر کے رات کو سوتے ہیں، لیکن انسان ہی ہے جو پیٹ کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ یہ کوشش بھی کرتا ہے، تگ و دو بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، لیکن پریشان پھر بھی رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پرندوں کی جانب دیکھو، جب وہ صبح جاتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب وہ شام کو آتے ہیں نا تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں کون رزق دیتا ہے؟ تو رزق کی ذمہ داری کائنات کے ہر چوپائے کی، ہر جانور کی، ہر کیڑے مکوڑے کی اللہ نے لے رکھی ہے، اور اللہ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کو ہم نے 6 دن کے اندر پیدا کیا، اور اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ تم کو آزمائیں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اور کافروں کو یہ بڑا زوم تھا، وہ کہتے تھے اچھا ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو یہ تو پھر بہت بڑا جادو ہو جائے گا کہ ہم مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، یہ تو بڑا واضح قسم کا جادو ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے تھوڑی دیر کے لیے تم سے میں نے عذاب کو دور کر دیا ہے، جب عذاب آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔
نوح علیہ السلام کا یہاں پر بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بتلایا بھائی اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرے گا اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی رعایت کرے گا، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا، دردناک دن کے اندر۔ اچھا ہوا کیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم کو وہی زوم جو آج بھی بعض کلمہ گو مسلمانوں کو بھی ہو جاتا ہے، وہی غلط فہمی، اور یہ نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سرداروں نے، کافر جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے سردار تھے نا، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا بندہ ہی دیکھتے ہیں، تو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اصل ان کی مات ایسی ماری ہوئی تھی، وہ سمجھتے تھے پیغمبر ہونے کے لیے نہ جانے کیا ضروری ہے، بندے پر، انسان پر، بشر پر نہیں، وہی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ عرش والا رب وہی کے ساتھ عظمت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اصل بات صرف یہی نہیں ہے، آپ اور آپ کے ماننے والے جتنے بھی ہیں یہ تو معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے، بادی الرائے، کمزور لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے اوپر کوئی خاص ایسا فضل بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ زوم رہا ہے ان کو، مشرکین مکہ سے لے کر نوح علیہ السلام کی قوم تک سب کو یہی زوم رہا ہے کہ دنیاوی عزت، شرف، وقار، سرداری، وڈیرا پن، دولت، شہرت، یہی سارا کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، تم جھوٹے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے ایسے نہ کرو، میں تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور میں تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے کچھ دو، کوئی مطالبہ، کوئی اجر، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی اس کا معاوضہ، تو دیکھو اللہ کی بات تم تک صاف پہنچا رہا ہوں، لیکن قوم جاہل تھی، نہ مانی، اور سمجھایا بھی کہ کون مدد کرے گا اللہ کے علاوہ، جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہاری مدد کون کرے گا۔ اچھا جی، وہ ساری باتیں ہوتی رہیں، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے حضرات 950 سال۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ یقین جانیے آج ہم کسی کو گھر کے دنیاوی معاملات میں ایک بار بات کہیں وہ سنے نہ تو دوسری بات ہماری طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے، تو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں 2-4 مرتبہ ہم ایسا حوصلہ کر لیتے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے 950 سال اور ٹوٹل 80 جوڑے، 950 سال کی محنت، اور اینڈ پر بھی کیا کہا؟ قال یا نوح قد جادلتنا، نوح تو ایسے ہم سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ تیرا جھگڑا بڑھ گیا ہے، فاتنا بما تعدنا، جو تو کہتا رہتا ہے نا اللہ کا عذاب آ جائے گا، لے آ اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ من ذالک۔ قومیں جب اڑ جاتی ہیں نا، تکبر میں آ جاتی ہیں، جب انکار پہ اتر آتی ہیں، یہ ہے اللہ کا قانون عذاب اور استبدال، تبدیلی کا۔ اللہ تبدیل پھر کیسے قوموں کو کرتے؟ ان کنتم من الصادقین، اگر سچا تو لیا۔ اللہ نوح علیہ السلام کہنے لگے جب وہ آئے گا نا تو پھر آ ہی جائے گا، تم اتنے جلد بازی میں نہ۔ بالآخر جب قوم نے نہیں مانا تو پھر اللہ سے یا اللہ یہ اب میں اپنی قوم سے نا امید ہو گیا ہوں، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا مجھے نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی ہوا تو رب العالمین نے کہا اچھا کشتی بناؤ، ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، قوم پاس سے گزر رہی، سردار وڈیرے مذاق،
یہاں پینے کو پانی ملتا نہیں ہے اور تو کہتا ہے اتنی بڑی کشتی کو میں چلاؤں گا، وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ فرمایا آئے گا، پانی آئے گا، میرا اللہ بھیجے گا۔ دیکھتے رہے، بنتی رہی کشتی، بن گئی، تیار ہو گئی۔ اللہ نے بتلا دیا کہ فلاں جو تنور ہے نا، جب اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، آپ اپنے جو ایمان لانے والے ہیں نا ان کو کشتی میں لے کر بیٹھ جائیے گا۔ وہ وقت ہوگا جب اللہ اس قوم کو تبدیل کر دے گا، عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ ایسا ہی ہوا، وہ مذاق کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا پانی ابلنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا اس تنور سے، کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک تیرے گھر والے کیوں نہ ہوں، ایمان والوں کے علاوہ کشتی میں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ اندازہ کریں اللہ کی کیسی آزمائش ہے، بیوی ایمان نہیں لائی۔ 6 بیٹے تھے، 5 ایمان لے آئے، 6واں بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ نہیں ایمان لایا۔ تو اس کو جب عذاب آیا تو اس کو سمجھایا بیٹا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب زمین بھی پانی اگلے گی، آسمان بھی پانی برسائے گا، تو ایمان لیا۔ انہوں نے کہا ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی پہاڑ پہ تو نہیں آ جائے گا نا۔ اصل میں جب تک ایمان نہیں ہوتا مالک کی قدرت کا بندے کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان آتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس مالک الملک کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جب پہاڑ پر بھی پانی آ گیا نا تو اس وقت وہ غوطہ کھایا اس نے۔ تو نوح علیہ السلام باپ تھے نا جی، باپ کے اندر پھر اولاد کے لیے شفقت تو ہوتی ہے۔ اور میں آج ہی جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے سوچا کہ یہاں بیوی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بیٹے کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور بیٹے کو ہی نوح علیہ السلام نے کہا۔ یعنی بیوی سے اس قدر مایوس ہو گئے تھے، نہ اس سے کہا، نہ اس کی بات کی، نہ اس کا تذکرہ کیا۔ بیٹے کو کہا یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو نے کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، یا اللہ یہ میرے گھر کا فرد ہے، میرا لخت جگر ہے، چھوٹا ہے، پیارا ہے، یا اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سرزنش کی، ڈانٹ پلائی کہ نوح ہم سے وہ نہ مانگو جو اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس پر اللہ سے معافی نہیں مانگی تو آپ پر بھی اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ حضرات اندازہ کیجئے، بیٹا نظروں کے سامنے پھر پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آزمائش۔ بالکل اسی طرح وقت گزرا، نوح علیہ السلام کی ساری قوم دوبارہ خشکی ہوئی، اور پھر اللہ نے اس کشتی کو، 2 چیزوں کو اللہ نے دنیا میں عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اور ایک فرعون کی لاش ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کہتے ہیں آج بھی ترکی کے اندر جودی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے فاستوت علی الجودی، اس کو اللہ نے وہاں پر کہتے موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، چونکہ اللہ رب العالمین نے چاہا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ آ گیا۔ قوم عاد کو بھی عاد علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ ہود علیہ السلام عاد قوم کو بار بار سمجھایا، بڑے بڑے طاقتور تھے، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن وہی ہٹ درمی، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی ساری نشانیوں کو دیکھنا، پھر وہی پیغمبر کا اللہ سے دعا کرنا، اور پھر عذاب کا آنا۔ حضرات عذاب کیا آیا؟ ٹھنڈی تیز ہوا، 8 دن 7 راتیں اللہ نے طوفان، ٹھنڈا طوفان چلا دیا۔ اصل میں ان کو زوم پڑا تھا کہ ہم اتنے لمبے قد کاٹ کے مالک، مضبوط ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانے والے۔ اللہ نے کہا تمہاری اکڑ جو ہے نا اس طرح درست کرتا ہوں صرف ہوا کے ساتھ، یخ ٹھنڈی اور شدید تیز ہوا، اس ہوا سے ان کو برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح سمود پر، پھر صالح علیہ السلام، بہت بڑی اونٹنی، انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ اصل میں انہوں نے ماننے کے لیے نہیں کہا تھا صالح علیہ السلام کو، انہوں نے انہیں لاجواب کرنے کے لیے کہا تھا۔
ماننے والی روحیں اور ہوتی. تو وہ ایک بہت بڑی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی, اس نے بچہ بھی دے دیا. اب وہ اتنی بڑی تھی, انہوں نے جب مانا نہیں تو وہ جس جانب جاتی ساری چراگاہیں ختم کر دیتی. چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے آتے اور کہتے, اپنے پیغمبر سے کہتے, صالح علیہ السلام سے, اللہ سے کہو کہ اس کو واپس لے دیں, ہم مان دیں. اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا, اس اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں کہ یہ ہماری چراگاہوں میں نہ آ سکے. تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک چیخ کے ذریعے, ایک چیخ بلند ہوئی اللہ کے حکم سے, وہ اتنی زبردست تھی ساری قوم ایمان لانے والوں کے علاوہ پیغمبر اور ایمان لانے سب برباد ہو گئے. سامعین محترم, اللہ رب العالمین جب اس طرح ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ کو کسی سے پوچھنا تو نہیں ہوتا. قوم میں جب یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس قوم کے اندر سابقہ قوموں کے سارے جرائم یوں لگتا ہے جیسے محسوس ہے, وہ چھوٹی چھوٹی شکل میں یا بڑی بڑی شکلوں میں موجود ہے. بس اللہ رب العالمین کا احسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ وہ دعا آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں یا دنیا میں. فرمایا دنیا میں میری قوم پر کوئی بڑا عذاب نہ آئے. تو وہ ہم پر بڑے عذاب اس لیے نہیں آ رہے, اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. اللہ ہم سب کو راہ راست پر, عقیدہ توحید پر قائم رہنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.